ایک گاؤں میں ایک شخص تھا جو حافظ قرآن اور عالم شریعت تھا۔ وہ شخص اس گاؤں کی مسجد میں امام مقرر تھا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت خوشی خوشی قبول کر لی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچ گئے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعائے خیر کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاشی کے باوجود وہ رقم اس عورت کو وہاں سے نہیں ملی اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے تو نہیں لی۔ اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر آیا ہی نہیں اور ہمارا جو بچہ ہے وہ تو دوسرے کمرے میں تھا اور جھولی میں جھولنے والا اتنا چھوٹا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں بات چیت کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی عزت اور اتنے احترام کے ساتھ انہیں اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کر لیا۔ اس شخص کو تو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح ایک سال پورا گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا کہ بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھا لی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلا لیا۔ جب وہ افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا کہ جناب، آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم دین نے جواب دیا کہ ہاں بھائی، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں آپ سے یہ بات پوچھ نہیں سکا، وجہ معلوم نہیں کر سکا۔ میزبان نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب واضح ضرور کر دیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں ملی ہی نہیں۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا کہ ہاں، وہ رقم میں نے لی تھی۔ میزبان حیران اور پریشان رہ گیا اور عالم دین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے۔ چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں نے وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھی کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے زور زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میزبان نے پوچھا کہ جناب عالی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ میزبان کو مخاطب کر کے اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا ہے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک سال گزر گیا اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن پاک کے غلاف میں ہی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھا اور قرآن مجید اٹھا کر لایا، جلدی سے کھولا اور اس کی مکمل رقم قرآن پاک میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ دوستو، افسوس کا مقام ہے یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا کہ سال بھر بھی قرآن پاک نہیں کھول کر دیکھتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ فوراً اپنے گھر میں موجود قرآن پاک کھول کر ضرور پڑھیں گے۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو
ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔